بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. صدق اللہ العظیم. اپنے بندوں کی ہدایت کے واسطے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جو نظام ہدایت کا قائم فرمایا اور جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائی، وہ وحی اور نبی کے ذریعے سے فرمائی ہے. یہی نظام روز اول سے اللہ نے قائم فرمایا اور خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو مسلسل کیا، متعدی کیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کر دیے گئے تو جو نظام ہدایت ان کے ذریعے سے بھیجا گیا تھا اس کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص فرما دیا. اب کسی نبی کا آنا ممکن نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنے فیصلے سے ختم کر دیا ہے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا لایا ہوا دین، ان کی لائی ہوئی شریعت وہ ہدایت کی ضمانت ہے. اس کے علاوہ اب کوئی چیز ہدایت نہیں ہے، صرف ایک ہی دین ہدایت ہے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جن کے مجموعے کو کتاب و سنت کہا جاتا ہے، جس کا عرفی نام شریعت مطہرہ ہے. شریعت مطہرہ، شریعت اسلامیہ، اس پر چلنے والوں کی اللہ رب العزت نے 3 قسمیں بیان فرمائی. دین آنے کے بعد لوگ 3 طرح کے ہو گئے. فمنہم ظالم لنفسہ، ایک وہ طبقہ ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی اس دین ہی کو قبول نہیں کیا، اس دین ہی کی صداقت کا انکار کر دیا، اس نبی ہی کو نہیں مانا، اس طرح اپنی جانوں پر ظلم کیا. اس لیے کہ ایسی جانیں اور ایسے لوگ، ایسی شخصیتیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گی، اور اس دائمی اور ابدی جہنم کا سبب وہ خود ہوں گے. اس لیے ان کو ظالم للنفس کہا گیا. وہ اپنے ہی نفس کے ظالم ہیں، وہ اپنے ہی آپ کے دشمن ہیں. انہوں نے خود اپنے کو جہنمی بننے کے لیے پسند کر لیا، انہوں نے خود اپنے آپ کو ہمیشہ کی دوزخ کے لائق بنا لیا. اس لیے یہ ایک طبقہ ہے جو منکر شریعت محمدی ہو کر، منکر دعوت محمدی ہو کر اپنے کو ابدی جہنمی بنا لیا ہے. یہ سب سے بڑا اور سب سے بد نصیب طبقہ ہے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ایک اور طبقہ ہے جس نے دعوت تو قبول کر لی اور نبی کو بھی مانا، نبی کے ساتھ جو وحی آئی ہے اس وحی کو بھی مانا، شریعت کو معتبر سمجھا، ذریعہ ہدایت سمجھا، نجات کا سبب سمجھا، پر اس پر عمل نہیں کرتا.
ایمان تو لایا ہے لیکن ایمان کے تقاضوں پر نہیں چلتا. یہ ایک درمیانی طبقہ ہے جو ہمیشہ کی جہنم سے تو بچ گیا ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ کے قہر اور اس کے عذاب کے حقدار ہونے سے تو بچ گیا ہے، لیکن پھر بھی پورا کامیاب نہیں ہے. اس واسطے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس کے گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں بھیجے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے عذاب کے اندر مبتلا فرمائے. ایسا ہو سکتا ہے، ہو سکتا اس لیے کہ نہیں بھی ہو سکتا ہے. اہل ایمان کو اللہ رب العزت سرے سے درگزر کر دے سکتے ہیں، باوجود بے عمل ہونے کے، باوجود بدعمل ہونے کے، باوجود گنہگار ہونے کے. اللہ کا یہ اختیار ہے، اللہ نے ایسا ضابطہ بنایا ہوا ہے کہ چاہیں تو سب کچھ کرنے کے باوجود معاف کر دے. مگر ایمان تو شرط ہے، یہ ایمان میں ہے یہ طبقہ بے ایمان نہیں ہے، یہ طبقہ ایمان والا ہے. اور ایک تیسرا طبقہ ہے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، توفیق الہی سے وہ حسنات و خیرات اور نیکیوں اور بھلائیوں میں آگے نکل گیا. ایمان تو لایا ہے، ایمان لانے میں تو یہ مقتصد بھی شریک ہیں، لیکن یہ جو مقتصد و متوسط و درمیانی طبقہ ہے، ظالم طبقے اور سابق طبقے کے بیچ کا، یہ ایمان والا ہے. جیسے بہت سے مسلمان بھائی ہیں، بہت سی مسلمان بہنیں ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز روزہ کر لیتے ہیں، عید بقرعید کر لیتے ہیں، اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما اور رسول مانتے ہیں، تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اعمال صالحہ جیسے کرنے چاہیے ایسے نہیں کر رہے. ان تینوں میں اللہ کا مقبول، اللہ تعالیٰ کا محبوب، اللہ کو پسند جو طبقہ ہے، یہ تیسرا والا طبقہ ہے. یہ اللہ کی چاہت کو پورا کر رہا ہے، اللہ کی آزمائش میں پورا اتر رہا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ نے چاہا تھا کہ بندہ میری بھیجی ہوئی شریعت پر، میرے بھیجے ہوئے دین پر، میرے بھیجے ہوئے نبی کی نظام حیات پر پورا طور اتر جائے، پورے قائم ہو جائے. اللہ نے یہ چاہا تھا، اللہ نے اس کا مطالبہ کیا تھا، تو ایک طبقہ اس مطالبے کو پورا کر رہا ہے. وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ ہر کام وقت پر کرتا ہے، وہ نمازیں نہیں چھوڑتا، وہ رمضان کے روزوں میں غفلت نہیں کرتا. اگر اللہ نے اسے مال دیا ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، حساب کتاب کر کے. اور اگر اس کو اللہ نے اور زیادہ مال دیا ہے تو اس نے فریضہ حج بھی ادا کر لیا ہے. اور اگر نہیں دیا ہے تو اللہ سے اس کا امیدوار ہے، اس کا دل کہتا ہے کہ اللہ کے دین کو ضرورت پیش آئے تو میں اپنا جان مال لے کر ہر وقت تیار ہوں، ہمیشہ حاضر ہوں اپنے جان مال کے ساتھ. جب بھی اللہ مانگیں گے میں دے دوں گا، اس لیے کہ نہ جان میری ہے نہ مال میرا ہے. اولاً تو بنیادی طور پر بھی نہیں ہے، کیونکہ جس کو اللہ نے پیدا کیا تو جان اس نے دی، جسم اس نے دیا، صلاحیتیں اس نے دی. اب پیدا ہونے کے بعد زندگی گزارنے کے واسطے جتنے مال کی ضرورت تھی اس نے دیے، اسباب عیش و عشرت اس نے عطا فرمائی. تو بندے کا کیا ہے اس میں؟ بندہ خود اپنا نہیں ہے تو اس کے پاس کیا اپنا ہے؟ اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، نہ جان اس کی تھی نہ مال اس کا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجازن اس کو جان کا مالک اور مال کا مالک بنایا، اور جان مال کا حقیقی مالک خود ہونے کے باوجود مجازی مالک بندوں کو بنا دیا، اور احکام کو ان کی ملکیتوں کے ساتھ جوڑ دیا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے
بندوں سے فرمایا کہ جان بھی تمہاری نہیں ہے، مال بھی تمہارا نہیں ہے، میں نے دی تو تمہاری جان ہے، میں نے دیا تو تمہارا مال ہے، لیکن پھر بھی میں تمہارے اکرام کے طور پر اس جان کو تمہاری کہتا ہوں اور اس مال کو تمہارا کہتا ہوں، اور اب تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سودا یہ ہے کہ میں نے بہت شاندار عظیم الشان ایک جنت بنائی ہے، ایک رہنے کی جگہ بنائی ہے، ایک لوگوں کی خوشیاں پوری ہونے کا مرکز اور مقام بنایا ہے، اس میں بے شمار نعمتیں ہیں، انگنت آرام ہیں، یہ سب میں نے بہت قیمتی ایک جگہ بنائی ہے جس کی پوری دنیا قیمت نہیں ہو سکتی، دنیا اور آخرت دونوں مل کے بھی قیمت نہیں ہو سکتے، ایسی نعمتوں کا مرکز میں نے بنایا ہے۔ میرے بندے، جس جان کو میں نے تیری کہا ہے اور جس مال کو میں نے تیرا کہا ہے، میں سودا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جنت تو لے لے اور تیرا جان مال مجھے دے دے۔ یہ جان جو اللہ نے دی ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ عمر 100 برس ہوگی۔ 100 برس سے زیادہ کون جیتا ہے؟ اکا دکا کوئی اللہ کا بندہ جی گیا تو عجوبہ ہو گیا، تماشا ہو گیا دنیا میں، لیکن 100 برس سے زیادہ عام طور سے کون جیتا ہے؟ ہندو، مسلم، عیسائی، یہودی، کسی مذہب کے لوگ ہوں۔ بعض علاقوں میں لوگوں کی عمریں کچھ زیادہ کہی جاتی ہیں، بعض علاقے کے لوگوں کی عمریں ان کے مقابلے میں کچھ کم ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ٹوٹلی پوری دنیا کے انسانوں کی زیادہ سے زیادہ عمر 100 برس کی ہے۔ ایک دن حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ یہ خبر حضرت علیہ السلام نے اس حوالے سے بھی دی ہے کہ امت کو احساس ہو جائے کہ ان کی زندگی کا زیادہ سے زیادہ زمانہ 100 برس ہے۔ ایک نسل، ایک جنریشن 100 برس رہے گا، بس ختم۔ جب 100 سال ہو جائیں گے تو اس صدی کے آغاز کے لوگوں میں سے اکا دکا کوئی بچے گا، باقی سب گزر چکے ہوں گے، سب جا چکے ہوں گے دنیا سے۔ ہم دنیا پہ نظر ڈال کے دیکھ لیں تو ہمیں اس کی حقیقت سمجھ میں آتی بھی ہے۔ میرے دوستوں، بہنوں، بچیوں، نوجوانوں، اللہ کے بندوں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 100 برس کی بقدر ایک زندگی ہمیں ملی ہے، جس کو ہم جان کہتے ہیں، اور وہ مال ہے جو ایک انسان کے پاس ہے، ایک مسلمان کے پاس ہے۔ کتنا ہے وہ مال؟ ساری دنیا کے اندر جتنا مال ہے، یہ سارا مال ملا کر جنت کے نعمتوں کا ادنا سا جھلک اور پرچھائی بھی نہیں۔ اب پھر اس دنیا کی دولت کو دنیا کے کروڑوں انسانوں کے درمیان بانٹا ہوا ہے اور کروڑوں انسانوں کو دیا گیا ہے، تو ایک شخص کے پاس وہ اس میں سے کتنی دولت آئی ہے، کتنا مال آیا ہے ایک شخص کے پاس؟ زیادہ سے زیادہ جس کے پاس آیا ہے اس کی بھی کیا حقیقت ہے، اس کی بھی کیا حیثیت ہے؟ یہ مال ہمارے پاس اتنی ہی دیر رہے گا جتنی دیر ہم اس دنیا میں رہیں گے۔ اب سمجھو 100 برس رہیں گے تو مال بھی 100 برس ہی رہے گا، پھر ہم سے چھین لیا جائے گا، وہ ہمارا مال نہیں ہوگا، وہ بعد میں ہماری اولاد کا مال ہو جائے گا، ہمارے وارثین کا مال ہو جائے گا۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، زمین پوری اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا اس کو وارث بناتا ہے، خلافت کے اعتبار سے بھی اور ملکیتوں کی تبدیلی کے اعتبار سے بھی۔ آج کسی کی ہے، کل کسی اور کی ہو جائے گی۔ پراپرٹی، جائیداد، زمینیں، کھیت، باغات جو لوگوں کے پاس ہے، ان کا کتنا ہے؟ اس میں ان کا
دخل ان کا عمل زیادہ سے زیادہ اپنی موت تک ہے، اس کے بعد تو ہے نہیں۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یقول المرء مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، میری جائیداد، میری پراپرٹی، میری دکان، میری کمپنی، میری فیکٹری، میرا 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 کہتا رہتا ہے بندہ۔ انا مالہ، کبھی غور بھی کیا کہ اس کا مال ہے کیا؟ اس کا مال کتنا ہے؟ کتنا مال ہے اس کا؟ ما اکلا فافنا وما لبس فابلا، جو کھا کر ختم کر دیا، جو پہن کر پرانا کر دیا، اور جو راہ خدا میں خرچ کر کے آخرت کا ذخیرہ بنا لیا، اس کے علاوہ اس کا کیا مال ہے؟ وما سوا ذالک فہو ذاہب وتارکہ للناس، اس کے علاوہ، یہ تین چیزوں کے علاوہ جتنا اس کے پاس مال ہے، گھر بنانے میں خرچ کیا تو گھر کی شکل میں ہے اس کا مال، زمینیں خریدی زمین کی شکل میں اس کا مال ہے، کھیت باغات خریدے اس کی شکل میں اس کا مال ہے۔ جتنے بھی مال ہیں یہ تین مالوں کے علاوہ، سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، روپے پیسے کی شکل میں ہو، بینک بیلنس کی شکل میں ہو، کاروبار میں لگے ہوئے مال کی شکل میں ہو، چوپایوں اور جانوروں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، وہ سب مال دوسروں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے، اپنے ساتھ کچھ نہیں۔ وہی تین، جو کھایا جزو بدن بنا لیا، جو پہنا اور پرانا کر دیا، جو راہ خدا میں خرچ کیا اللہ کے نام پر اخلاص کے ساتھ اور ذخیرہ آخرت بنا لیا، وہ تو وہاں ملے گا، لیکن جس سے دنیا کی پراپرٹیاں بنائی ہیں وہ وہاں کہاں ملے گی؟ وہ تو یہیں چھوڑ کے جائے گا سب ان سے، وہ کہاں لے کے جائے گا؟ اب بچے کیا ہیں، ایک صاحب آئے تھے ایک دفعہ، کہنے لگے تھے کہ میں نے سرکاری ملازمت کی ہے، نوکری، اور ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، اور جب سرکاری ملازمت تھی تو اس وقت میں تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے کہیں کہیں کوئی پلاٹ لے لیا، کوئی جگہ خرید لی تھی۔ آدمی نیک تھے، اچھے آدمی تھے، ایک پلاٹ خرید لیا تھا 3 لاکھ روپے میں، اور اب میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں تو اس کی قیمت 3 کروڑ روپے ہے۔ میں نے بچوں سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب اس کی ویلیو اتنی ہے، اتنا پیسہ آ رہا ہے اس کا۔ تو بچے پڑھے لکھے ہیں، قابل ہیں، بڑے بڑے کمپنیاں چلاتے ہیں۔ بچوں نے مجھ سے کہا کہ ابا آپ کا مال ہے، آپ اپنی آخرت بنا لو، اور ہم سے امید مت رکھو کہ ہم کیا کریں گے آپ کے واسطے۔ اس لیے اپنے مال سے اپنی آخرت بنا لو، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، آپ نے پڑھایا لکھایا، ہم اپنا خود مالدار ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ ہم سے کوئی امید رکھے بغیر اپنے مال سے اپنی آخرت بنا لیجئے۔ ہمارا مال سے تو ہم اپنے بال بچوں کی دنیا بنا رہے ہیں، آپ اپنی آخرت اپنے مال سے بنا لو۔ تو ایسے بھی سیدھے بچے ہیں جو صاف صاف بول دیتے ہیں، جو ارادہ نہیں ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی ارادہ نہیں ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم جو کمائیں بال بچوں کے لیے رکھیں۔ آپ نے کما لیا ہے تو آپ اپنی آخرت بنا لیجئے، ہمارے مال سے ہم اپنی آخرت بنانا چاہیں گے بنا لیں گے، آپ ہم سے کوئی امید مت رکھیے۔ حالانکہ بچوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ اپنی آخرت جتنا چاہے بنا لیجئے، اور ہم سے بھی بھرپور امید رکھیے کہ اللہ نے جتنا دیا ہم آپ کی آخرت بنانے کی فکر کریں گے۔ مگر خیر، جو تعلیم اسکولوں میں کالجوں میں ہوتی ہے، ان تعلیموں سے آخرت کی اہمیت کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ دنیا کی وقات، دنیا کی قدر و قیمت، دنیا کی ترقی، دنیا کا مال، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، یہی سب چیزیں ان میں پڑھایا جاتا ہے۔ جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اس سے دنیا وابستہ ہے، اس سے آخرت کا تعلق نہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو آخرت کا علم ہے، دین کا اور کتاب و سنت کا علم ہے، وہ لوگ تو
آخرت کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں سمجھ سکتا آخرت کی اہمیت۔ خیر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اتنا مال کسی کے پاس ہے، اس مال میں سے اگر کوئی آدمی اپنی آخرت خود بنا لیتا ہے، راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کام سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے ہی کیا ہو، تو وہ پھر وما ادخر فی سبیل اللہ وما انفق فی سبیل اللہ فادخر، جو راہ خدا میں خرچ کر کے ذخیرہ آخرت بنایا تو وہ تو وہاں چلا گیا، اور باقی جو کچھ بھی ہے، انسان اس دنیا کے اندر کتنا بڑا کام کرے، 1 کروڑ کی مسجد تعمیر کر دے، مگر واہ واہ سننا مقصد ہے تو 1 کوڑی کا ثواب بھی اس کو آخرت میں ملنے والا نہیں ہے، ادھر گیا ہی نہیں وہ کام اس کا۔ اور اگر چھوٹی سی چھوٹی کوئی خیرات کر دے، کسی غریب کی مدد کر دے، کسی سے بھلی بات کر کے دل خوش کر دے، اور منشا یہ تھا کہ اللہ خوش ہو جائیں، تو وہ اس کی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے، وہ ذریعہ بن سکتا ہے اس کی مغفرت کا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت علیہ السلام نے فرمایا، ایک طریق سے جو روایت ہے اس میں ایک عورت کے بارے میں کہا گیا، اور ایک طریق سے جو روایت آئی اس میں ایک جوان کے بارے میں کہا گیا۔ تو وہ عورت ہو یا جوان ہو جس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، اس جذبے کے تحت کہ جو تکلیف میرے جگر نے محسوس کی وہی اس کے جگر نے بھی محسوس کی ہے، مگر مجھے اللہ نے انسان بنایا، اسباب کر سکتی ہوں، اور اسے اللہ نے انسان نہیں بنایا، وہ اسباب نہیں کر سکتا ہے، اس لیے جس مشکل سے میں نے کنویں سے پانی اپنے لیے نکالا تھا، دوبارہ اسی مشکل سے پانی نکال کے اللہ کے ایک بے زبان عاجز مخلوق کا دل خوش کر دیا جائے، اس کی پیاس بجھا دی جائے۔ اس نے اس کی پیاس بجھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو دیکھا، فشکر اللہ سعیہ، اللہ نے اس عمل کی قدر فرمائی، بہت اچھا لگا اللہ پاک کو، اور وغفر لہا یا وغفر لہو، اگر وہ کوئی نوجوان تھا تو اس کی بخشش فرما دی اللہ نے، یا کوئی عورت تھی تو اس کی اللہ نے بخشش فرما دی۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں اخلاص کے ساتھ کیا ہوا اتنا سا عمل کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، بخشش کا سبب بن گیا اللہ رب العزت کے پاس۔ حدیث میں آتا ہے، اور صحیح حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا راستے سے، تو اس بندے نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی شاخ جھک گئی ہے، جھک کے نیچے آ گئی ہے۔ اس کو خیال ہوا کہ لوگ اس راستے سے گزرتے ہیں، اونٹ پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، سواریوں سے گزرتے ہیں، یہ شاخ جو ذرا نیچے ہو گئی ہے یہ سروں میں لگ سکتی ہے، ٹکرا سکتی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اس نے اس شاخ کو کاٹ دیا اور لوگوں کو تکلیف سے بچا لیا۔ اللہ نے اس کی سعی مشکور فرمائی اور اس کی بخشش کر دی اللہ۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے عمل جو جس کے لیے کسی اسلامی تعلیم کی بھی ضرورت نہیں، جو ایک انسان کی انسانیت بھی اس سے یہ کام کرا لیتی ہے، ایسے اعمال بھی اگر رضا الہی کے لیے ہوں، منشا اللہ کو خوش کرنا ہو، تو ایسے چھوٹا چھوٹا عمل بخشش و مغفرت کا سبب بنے گا۔ اور بڑی بڑی عبادتیں اور بڑی بڑی ریاضتیں اور کروڑوں کے اخراجات، سخاوتیں، اگر اس میں رضا الہی مقصود نہیں ہے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات تو چھوڑیے، جہاد بھی مقبول نہیں ہوتا، جہاد بھی مقبول نہیں ہوتا۔ ایک بدو نے آ کر حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک آدمی خاندانی حمیت میں لڑتا ہے اور ایک آدمی لوگوں سے تعریف سننے کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی اپنا جوہر شجاعت دکھانے کے لیے لڑتا ہے، آپ بتائیے کہ اس میں سے فی سبیل اللہ کون سا ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ،
جس نے اس لیے قتال کیا، اس لیے جہاد کیا کہ اللہ کا دین سربلند ہو جائے، اور کوئی مقصد اس کا نہیں تھا، تو وہ تو فی سبیل اللہ ہے، اور باقی سب فی سبیل النفس ہیں، سب اپنی ذات کے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے لیے وہی ہے جس سے منشا صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی خوشنودی نہ ہو۔ تو یہ جو تیسرا طبقہ ہے، یہ تیسرا طبقہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا ہے، بلکہ اللہ کو بیچ دیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، یقیناً اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کا مال خرید لیا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے۔ عوض کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں جنت دیں گے، وہ ہمارے لیے استعمال کر لو اور ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے۔ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ راہ خدا کے اندر قتال کرتے ہیں، مارے جاتے ہیں اور مارتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ جو خرید و فروخت ہوئی ہے، یہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے جان مال کو جنت کے عوض خریدا ہے، یہ خرید و فروخت اللہ کا وعدہ ہے، سچا ہے، تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، قرآن میں بھی موجود ہے۔ فمن اوفى بعہدہ من اللہ، اللہ سے کیے ہوئے اس خرید و فروخت کے معاہدے کو جو شخص دیانت کے ساتھ پورا کر دے گا، یعنی اپنی جان اور اپنا مال اللہ ہی کے منشا میں خرچ کرے گا اور اللہ کے منشا سے ہٹ کر نہیں استعمال کرے گا، اپنی ذات کو بھی نہیں استعمال کرے گا کہ بکا ہوا ہے، دوسرے کی امانت ہے، اپنے مال کو بھی نہیں استعمال کرے گا کہ بکا ہوا ہے، دوسرے کی امانت ہے، تو جو مالک بن گیا ہے اس مالک کے منشا کے خلاف نہ مال استعمال کرتا ہے نہ اپنے آپ کو استعمال کرتا ہے، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں ان کو خوشخبری ہونی چاہیے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو تم نے اللہ سے لین دین کیا ہے، جو تم نے اللہ سے سودا کیا ہے، اس کے بارے میں خوش ہو جاؤ، خوشخبری سن لو، اس لیے کہ اللہ تو مخلف المیعاد نہیں ہے، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب خطرہ تمہارے سے ہی ہے کہ تم وعدہ وفا کرو گے یا بے وفائی کرو گے۔ اگر تم وعدہ وفا کرو، اللہ تو نہیں کرنے والا ہے بے وفائی، اللہ تو وعدہ بھرپور طور پر پورا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدے کا پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا معاہدہ، اللہ اپنے معاہدے پہ قائم ہے۔ اب یہ پوری زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس پوری زندگی میں ہمیں اللہ کے اس عہد پر قائم رہنا ہے، اسی کا نام مجاہدہ ہے، اسی کا نام ریاضت ہے، اسی کا نام اسلام اور اتباع دین و شریعت ہے، یہ سب اسی کو کہتے ہیں۔ جو لین دین ہو گئی ہے، اس لین دین پر قائم رہو، مکر مت جاؤ۔ اللہ نے اہل ایمان سے خرید و فروخت کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خرید و فروخت کر لی ہے، لہذا اب اپنی نہیں جان۔ اب ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم سے نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے، کوئی کہتا ہے نماز کی پابندی نہیں ہو پا رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز نہیں ہو پا رہی ہے۔ بھائی کچھ بھی نہیں ہو پانے کا کیا سوال ہے؟ نہ تم تمہارے ہو، نہ تمہارا مال تمہارا ہے، تم نے اپنے آپ کو بھی بیچ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے مال کو بھی بیچ دیا ہے، تو اب دوسرے کے مال میں خیانت کا کیا حق ہم کو پہنچتا ہے؟ ہمارے پاس امانت ہے اللہ کا مال، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے منشا کے مطابق استعمال کرنے میں ہماری خواہشات کی بھی رعایت فرما دی کہ بھائی میری خواہش کے مطابق تو چلو، اپنی خواہش کا بھی خیال کر لو، اس کی بھی حد مقرر کر کے اس کو بھی اللہ نے ملحوظ رکھا ہے۔ دین فطرت ہے دین اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہشات کی بھی رعایت کی، کھانے پینے سے منع نہیں فرمایا، پہننے اوڑھنے سے منع نہیں فرمایا،
جو خالص ہماری ضرورت ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اللہ نے ہماری خالص ہماری ضرورتوں کو ملحوظ رکھا ہے اور اس کی اجازت بھی دے دی ہے تو میرا مال اور ہے تو میری جان، لیکن اپنی خواہش کے لیے بھی استعمال کر لو۔ بس اتنا خیال رکھنا کہ جیسے میرے نبی نے بتایا ہے ویسا استعمال کر لو، بس اتنا کر لو اور تم ہی استعمال کرو۔ اب دیکھیے پوری زندگی ہر شخص کو جہاد کی نوبت تو نہیں آتی کہ وہ اللہ کے راہ میں جان دے دے، اکثریت کو نہیں آتی۔ 1500 برس سے ملت اسلامیہ کی اکثریت کو کبھی پوری زندگی میں نوبت نہیں آئی جہاد کرنے کی، تو جان دینے کی تو نوبت آئی نہیں کبھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری جان، ہمارا مال ہمارے لیے استعمال کروایا، ہم ہی کھا رہے ہیں اپنا مال، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر زبردستی بھی نہیں کی کہ زکوٰۃ تم ادا کر دو، تو پھر جتنا بھی تمہارے پاس مال ہے اس مال کو تم ہی لے لو، خود نہیں مانگا اللہ نے۔ حالانکہ اللہ یہ فرما سکتے تھے کہ وہ 2.5%، 2.5% تم لے لو اور باقی کا 97.5% وہ مجھے دے دو، کیونکہ تم کو تو جنت مل گئی ہے اور میرا ہے، اور جب مال میرا ہے حقیقتاً بھی میرا ہے اور مجازن بھی میرا ہے، تو وہ مال 97.5% مجھے دے دو، 2.5% تم لے کے زندگی بچا لو اپنی، بس کچھ کھا لیا کرو گھاس بھوسا اور اپنی زندگی بچا لیا کرو۔ حق تھا کہ نہیں اللہ پاک کو؟ جب اس نے ہم دے چکے تو ہمیں کیا حق ہے اس کے اندر؟ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ایسا کیا، 2.5% مجھے دو اور 97.5% تم ہی لے لو، تم ہی لے لو، اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کر لو، اس سے آخرت بنا لو، اس سے جنت کو اور سنوار لو، اس سے میری رضا خرید لو، اس سے اپنے نبی کا دل خوش کر لو، اس سے تم اپنے آپ کو خوش کر لو، اس کے ذریعے تم رشتہ داروں کی مدد کر لو، اس کے ذریعے تم اولاد کے لیے مستقبل بناؤ، ان کے لیے جائیداد بناؤ۔ سب اللہ پاک نے ہم ہی کو دے دیا واپس، تو پہلے بھی ان کا تھا، بعد میں بھی ہمارا کر دیا اللہ پاک نے، لیکن ایک شرط رکھ دی، وہ یہ کہ جب بیچ چکے ہو تو میں جیسے کہوں ویسے استعمال کر لو بس۔ اب اگر کوئی آدمی پورے مال کی وصیت کر دینا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا، تمہارا نہیں ہے مال، میرا مال ہے، اور میرا منشا یہ ہے کہ وارث کے حق میں وصیت مت کرو، تو نہیں کر سکتا۔ تمہارا مال تم بیچ چکے ہو مجھے، یہ میرا مال ہے، تمہارے پاس امانت رکھا ہوا ہے، اگر تم پورے مال کی وصیت کرو گے تو نہیں چلے گی تمہاری، تم تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہو۔ اگر تم مال کو ضائع کر دینا چاہو تو میں اجازت نہیں دوں گا، گناہوں کے کام میں خرچ کرنا چاہو تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مال تم مجھے بیچ چکے ہو، تمہارا نہیں ہے۔ تم اسراف نہیں کر سکتے، فضول خرچی میں نہیں ڈال سکتے، پیسے کو نمائش اور دکھاوے میں نہیں ڈال سکتے، کسی کو تکلیف دینے اور کسی کا حق چھیننے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنا مال ناحق طریقے پر استعمال مت کرو ایک دوسرے کا مال۔ لا تأکلوا اموال الیتامی ظلما، یتیموں کا مال ظلم سے مت کھاؤ، یعنی مت ہڑپ کرو اور مت ضائع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ پابندیاں لگاتا ہے، لیکن ان پابندیوں کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے اس معنی کر کہ بہت زیادہ پابندیاں نہیں لگائی ہیں اس نے ہمارے اوپر، بس تھوڑی سی پابندی، وہ بھی بندے کی بندگی کو آزمانے کے واسطے، باقی سب تو ہم ہی دے رکھا ہے۔ ہم یہ سارا کا سارا مال کماتے رہیں، خرچ کرتے رہیں، اور ہمارے پاس نہ بچے، اور بچے مگر سال اس پر نہ گزرے، تو وہ 2.5% بھی نہیں دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ چاہو تو دو، لیکن زبردستی آپ سے نہیں مانگا جائے گا کہ نہیں دو گے تو گناہ ہوگا، گناہ سے تو بچا دیا جائے گا اس کو۔
اور اگر جمع کرو اور جمع کر کے اس پر سال گزر جائے تب جا کر اتنا دو، اور کس کو دو؟ تمہارے ہی جیسے انسانوں کو دے دو، بس اللہ کے نام پہ دے دو۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ پہنتا ہے، کوئی چیز کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ جب کسی چیز کا محتاج نہیں تو لے کے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ لے کے کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت جو مانگتا ہے، لیتا ہے، وہ صرف بندوں ہی کے مفاد میں لیتا ہے، اور بندوں ہی کے مفاد میں زکوٰۃ ہے، بندوں کے مفاد میں حج ہے، بندوں کے مفاد میں صدقہ ہے، جو کچھ ہے وہ ہمارے مفاد میں۔ ان سارے اعمال کے اندر مسلمانوں کو لگنا چاہیے اگر مسلمان چاہتے ہوں کہ وہ سابق بالخیرات میں شامل ہو جائیں۔ تھوڑا مشقت کا کام ہوتا ہے، مشقت بھی اس لیے کہ ماحول خلاف ہوتا ہے، ماحول خلاف ہونے کی وجہ سے مشقت ہے، ورنہ اگر ماحول ہو تو ماحول میں مشقت بھی نہیں ہوتی۔ اب ہمارا ماحول دین والا ماحول نہیں ہے، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دینی ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں سے ہر ایک شخص اپنے ماحول میں چلا جائے گا تو وہاں پر دین والا ماحول کم ہی لوگوں کا ہے، اکثر لوگوں کا ماحول دین والا ماحول نہیں ہے، ان کے گھر کے ماحول نہیں ہے، ان کے گھروں میں دین کی فکر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ان کو دین بتایا جائے تو ماننے قبول کرنے کو بھی تیار نہیں، ایسے بھی گھرانوں میں ہیں اللہ کے بندے، ہمارے ساتھیوں میں سے ایسے گھرانوں میں رہتے ہیں جہاں ان کو دین بتایا جائے تو ان کے افراد خانہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ناراض ہو رہے، خفا ہو رہے۔ اب بیچارہ اس ماحول میں اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے دین کو بچا رہا ہے، اور گھٹ رہا ہے اور رو رہا ہے کہ یا اللہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے اچھی بات ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ میں تو اپنی آخرت بنا رہا ہوں، یہ میرا بھائی کیوں نہیں بناتا، یہ میری بہن کیوں نہیں بناتی، یہ میری ماں کیوں نہیں بناتی، والد صاحب کیوں نہیں بناتے؟ غم کے اندر گھٹ گھٹ کر کے جی رہا۔ بہت سے ہمارے دوستوں کے ایسے گھرانے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو سن تو لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، اور بہت کم لوگ ہیں جن کے گھرانے ماشاءاللہ جو دین کی بات کہی جائے قبول کی جاتی ہو، عمل کیا جاتا ہو، جس کو اللہ ایسا ماحول اور ایسا گھرانہ عطا فرمائے اسے اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دین مشکل ہو یا آسان، بحث اس سے نہیں ہے۔ مشکل ہے تو مشکل سے عمل کیجیے، آسان ہے تو آسان سے عمل کیجیے، اللہ کا شکریہ ادا کیجیے۔ مشکل ہے تو مشکل ہمارے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ صاحب بہت مشکل تھی، اللہ میاں سے یہ بول دیں گے ہم۔ مشکل کوئی عذر نہیں ہے، ہر مشکل کو گوارا کرنا پڑے گا رضا الہی کے حصول کے واسطے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے ہر مشکل کو گوارا کرنا پڑے گا، ہر مشکل۔ ہم کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے، یہ تا آ کے ہماری ہر تدبیر فیل ہو جائے اور مقدر ہی ایسا سامنے آ جائے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہوں، جہاں ہم لاچار ہوں گے وہاں ہم سے اللہ مواخذہ بھی نہیں فرمائے گا، پوچھے گا بھی نہیں اللہ پاک۔ لیکن جہاں تک ہماری طاقت کام کر رہی ہے اور جہاں تک ہم یہ کام کر سکتے ہیں، کسی کام میں کوتاہی اور کمی نہیں کرنا چاہیے۔ فرائض و واجبات کے بعد بھی آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر نوافل و مستحبات پر بھی عمل کرو۔ ہم لوگوں میں سے اکثریت جو یہاں پروگرام میں آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں ہر مہینہ، ہم میں بہت سے مجمع میں علماء ہیں، حفاظ ہیں، صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، بہت سے لوگ عالم حافظ نہیں ہیں لیکن ان جیسے ہی ہیں۔ مجمع میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے۔ ہم غور کریں کہ ہم نے اپنے کو دیندار بنانے کے لیے اپنا ظاہر اور اپنا سراپا اور اپنا حلیہ نہایت مسنون اور محبوب اور خوبصورت بنایا ہے۔ مجاہدہ ہوئی کہ نہیں ہے؟
آپ کا ماحول ایسا نہیں تھا، کبھی پیچھے جا کے دیکھو ایسا نہیں تھا ماحول، لیکن اس ماحول میں ہم نے یہ ہمت کی ہے۔ کتنے علماء ہیں جو جس ماحول سے نکل کے مدرسے میں گئے، ان کے والدین نہ بھیجے ہوتے اور وہ نہ گئے ہوتے تو اس حلیے میں وہ نہ رہتے۔ آج ان کے ساتھی اس حلیے میں نہیں ہیں، آج ان کے رشتہ دار جو ان کے ہم عمر ہیں اس ماحول میں نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس کا موقع ملا ہے تو ہم نے اس کو بنا لیا، لیکن کیا ہم اس بات کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ظاہر سنت کے مطابق بنایا ہے، ہمارا باطن بھی سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہ جو ہم نے کپڑے سنت کے مطابق پہنے ہیں، ہمارے معاملات اور ہماری معاشرت سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ یہ جو ہم نے داڑھی رکھی ہے، پگڑی باندھی ہے، ہمارے اخلاق بھی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ بہت تفاوت ہے، بے بھی تفاوت رہ اس کجا تب کجا، کتنا فرق ہے ظاہر میں اور باطن میں، کتنا فرق ہے قول میں اور فعل میں، کتنا فرق ہے تنہائی میں اور مجمع میں۔ ان تین جگہوں پر فرق کو ختم کر دینے کا نام صدق ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ صدق ہے۔ اور تمام مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ تین مقامات پر فرق کو ختم کر دو، فرق کو ختم کر دو گے تو صدق کہا جائے گا اس کو، یہ صدق ہے۔ جب صدق کا مقام حاصل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بندے کامیاب ہو گئے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صحابہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اور ہم سب صادق بن جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عہد کو سچا کر کے دکھا سکتے ہیں۔ ایک شرط ہے، وہ یہ کہ ہم ارادہ کریں، ہم خود ارادہ کریں کہ ہمیں کہیں پر بھی نفاق کو نہیں باقی رکھنا ہے۔ نفاق دوغلے پن کو کہتے ہیں اور صدق یک رنگی کو کہتے ہیں، ایک ہی رنگ ہو اس کو صدق کہتے ہیں۔ نفاق دوغلے پن کو کہتے ہیں۔ دوغلا پن ہمارے پاس نہ ہو، کہاں ہمارے قول اور ہمارے فعل میں دوغلا پن نہ ہو، ہماری خلوت اور ہماری جلوت میں دوغلا پن نہ ہو، اور ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن میں دوغلا پن نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ہر دعا امت کے لیے تعلیم ہے۔ حضور علیہ السلام ہر دعا میں تعلیم دی ہے۔ دعا میں جتنا آپ غور کریں گے آپ کے پیغامات چھپے ہوئے ہیں، اس میں دین اسلام کی روح چھپی ہوئی ہے۔ جیسے حکم دے کر آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے، دعائیں مانگ کر بھی ہمیں تعلیم دی ہے، عمل کر کے بھی ہمیں تعلیم دی ہے، خاموش رہ کر بھی ہمیں تعلیم دی ہے۔ حضرت علیہ السلام کا ہر ادا امت کے لیے تعلیم ہے۔ تو حضرت علیہ السلام نے دعا کی، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ اے اللہ میرا ظاہر بڑھیا بنا دیجئے، لیکن میرے باطن کو میرے ظاہر سے بڑھیا بنا دیجئے، وہ اس سے زیادہ اجلا ہو۔ جتنے اجلے ہم ظاہر میں ہیں، ہمارا من، ہمارا دل، ہمارے دل کی دنیا اس سے بھی زیادہ روشن ہو۔ جتنا متبع سنت ہمارا جسم ہے، اس سے بھی زیادہ متبع سنت ہمارا قلب ہو، ہمارا باطن ہو۔ لیکن دل تو شیطنت میں ڈوبا ہوا ہو اور ہمارا جسم سنتوں کا نمونہ بنا ہوا ہو، تو یہ نفاق ہے۔ ہم نے اپنے ظاہر و باطن میں بون بعید بنا رکھا۔ ہمارا باطن کچھ اور ہے، ہمارا ظاہر کچھ اور ہے، ہماری باتیں کچھ اور ہیں، ہمارے کام کچھ اور ہیں۔ ہم جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں،
اور جب ہم مجمع میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے۔ یہ تو مذاکرہ ہے، مذاکرے میں ایک آدمی بولتا ہے، سب سنتے ہیں، لیکن سب کو غور کرنا ہے اپنی جگہ بیٹھ کر، اپنی تنہائی میں تھوڑا ٹائم یکسوئی کا نکال کر، کہ اگر اللہ کے سامنے میں حاضر ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ کو ان 3 مقامات پر صدق و صفا بتا سکوں گا کہ نہیں بتا سکوں گا۔ ہر ایک کو غور کر لینا ہے، اور جب وہ غور کر کے تنقید کی نظر اپنی ذات پہ ڈالے گا اور اپنے کو ان 3 مقامات میں پرکھے گا تو منافق پائے گا، صادق نہیں پائے گا۔ اگر غور کرے گا تو اس کو خود سمجھ میں آئے گا کہ میں منافق ہوں، صادق نہیں ہوں، اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگرچہ کہ اللہ کے فضل سے ہم منافق حقیقی نہیں ہیں، اللہ کے فضل سے ہم منافق اعتقادی نہیں ہیں، لیکن منافق عملی تو ہوں گے۔ منافق عملی نکل جائیں گے اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے، لیکن جائزہ حسن ظن سے مت لیجئے، تنقید کی نظر سے لیجئے۔ جس نظر سے دوسرے کے دین کو پرکھتے ہیں اس نظر سے اپنے دین کو پرکھیے، بس اسی وقت ہم سمجھ میں آ جائیں گے کہ جتنے دوسرے ہیں وہ تو خیر بہت اچھے ہیں، اور سب سے زیادہ دھوکہ دھکار تو میرے ہی پاس ہے، اور میری اعمال میں ہے، اور میری زندگی میں ہے۔ ہم دیکھیں کس نظر سے دیکھیں، جس نظر سے ہم اپنے کو دیکھتے ہیں اس نظر سے نہیں، جس نظر سے ہم دوسروں کا دین دیکھتے ہیں، دوسروں کے اخلاق دیکھتے ہیں، دوسروں کی شرافت کو دیکھتے ہیں، اس نظر سے اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کتنا شریف ہوں، میں کتنا اخلاق مند ہوں، میں کتنا صادق الوعد ہوں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر رہا ہوں، سچا کر کے دکھا رہا ہوں، کتنا دکھا رہا ہوں۔ یہ ہے نا میرے دوستوں اور میری بہنوں بچیوں، اگر ہم یہ کام کر لیں گے اور اس پر نظر رکھ لیں گے تو ہم اپنی نظر میں سب سے گرے ہوئے ہو جائیں گے، لیکن اللہ ہمیں بلند کر رہا ہوگا، اللہ ہمیں بلند کر رہا ہوگا۔ اس لیے کہ جتنا ہم اللہ کے لیے پست ہوں گے اللہ اتنا اونچا کرے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عبدیت کی شان سیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی شان بلند سے بلند فرما دے۔ شان بڑھانے کی کوششوں میں ناکامی ہی ناکامی، شان گھٹانے کی کوشش کر لیجئے، خود بخود بڑھ جائے گی شان، اللہ بڑھا دیں گے۔ قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ دلوں کو محبت کے ساتھ متوجہ کر دیں گے، اللہ بڑے بڑے لوگوں کے قلوب کو احترام کے ساتھ متوجہ کر لیں گے، لوگوں کی نگاہوں میں عزیز اور محبوب و پیارے بنا دیے جائیں گے، بشرطے کہ ہم اپنی نظر میں گر رہے ہوں۔ اگر ہم اپنی نظر میں بڑے ہوں تو اللہ کی نظر میں اور مخلوق کی نظر میں کبھی بڑے نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہماری نظر میں ہم جب بڑے ہو گئے تو بس اللہ کی نظر میں چھوٹے ہو گئے۔ اس لیے اپنی خوبیوں پر، اپنے کمالات پر نظر رکھ کر ترقی نہیں ہوتی۔ اس راستے میں ترقی ہوتی ہے اپنے عیوب پر نظر کر، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو سمجھیں، تب جا کر کے کامیابی حاصل ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ طبقہ بن جائیں جو طبقہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ طبقہ ہے، جس کو اللہ نے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ مقرب بنایا ہے اور جن سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہے، اگر ہم وہ طبقہ بن جانا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو دیکھیں یہ کون لوگ ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، یہ سب سے آگے نکل گئے ہیں، سب سے آگے نکل گئے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نکل گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وَمَا الْمُفَرِّدُونَ؟ فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مرد جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اور وہ مرد آج ہماری زندگی میں اللہ تعالی بھولا بسرا ہو گیا ہے۔
اللہ رب العزت کو ہم کثرت سے یاد نہیں کرتے. مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں اللہ کو یاد کرتے. حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا بنی آدم تو اپنے خوشی کے دنوں میں مجھے یاد رکھ، تیرے غم کے دنوں میں میں تجھے یاد کروں گا. لیکن ہم الٹا کرتے ہیں، جب غم آتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب خوشیاں ملتی ہیں تو اللہ کو پرواہ ہی نہیں کرتی. کون ہے اللہ؟ دھیان میں بھی نہیں آتا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ پھر کیسے ہماری مدد کرے گا؟ اگر ہم چاہتے ہوں کہ مشکل مصیبت میں اللہ رب العزت کی ہمیں مدد حاصل ہو، اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب ہم خوشحال ہوں اور خوشی کے دن ہوں تو ہم اللہ رب العزت کو فراموش نہ کریں، اللہ کو یاد رکھیں. جب دکھ کے دن آئیں گے تو ہمیں اللہ کو پکارنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ خود ہمیں ہماری طرف توجہ فرمائے گا اور اللہ خود ہمارا کام کرے گا. حدیث شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بیٹے اللہ کے حق کی حفاظت کر، جب بھی تجھے مشکل پیش آئے گی اللہ کو اپنے سامنے موجود پائے گا، مدد لے کے کھڑا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کی مدد آ چکی ہوگی ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ انتظار بھی نہیں کروائے گا ہمیں اگر ہم اللہ کے حق کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن اللہ کا حق کیا ہے ہمیں نہیں معلوم اور ہم اللہ کے حق کی حفاظت نہیں کرتے. اس لیے میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، ہم کو چاہیے کہ ہم غفلت والی زندگی ترک کر دیں. بہت زندگی گزر چکی، ہر آدمی کی گزر چکی زندگی. ایک سال گزرتا ہے تو ایک سال کم ہو جاتا ہے زندگی کا. اس طریقے سے زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، 2 سال کم ہو گئے، 10، کسی کے 20، کسی کے 25، کسی کے 30، کسی کے 50 کم ہو گئے، کسی کے 60 70 کم ہو گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ابھی تک اللہ یاد نہیں آیا اور اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق سے سبکدوش ہو جانے کی فکر نہیں پیدا ہو. ایسے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو دنیا سے گزرتے ہیں تو کسی کا حق ان کے اوپر نہیں، کسی کا نہیں، مخلوق کا حق بھی ان کے اوپر نہیں ہے کوئی، اور خالق کا بھی کوئی حق وہ لے کر نہیں گئے دنیا سے. اللہ کے بھی حقوق ادا کر دیے، مخلوق کے بھی حقوق ادا کر دیے. ایسے اللہ کے بندے آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں، موت کے قریب ہو گئے ہیں، لیکن اگر مر جائیں تو کسی کا حق ان کے ذمہ نہیں، ہر ایک کا حق ادا کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اب بہت سے ایسے بندے ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں، موت قریب آ گئی ہے، اتنے حقوق ہیں کہ اگر ہم ادا کرنا چاہیں تو اب ادا بھی نہیں کر سکتے، بندوں کے حقوق بھی نہیں ادا کر سکتے، اللہ کے حقوق بھی ہمارے ذمہ باقی ہیں. سب آئے تھے کس کام کو، کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر پہ دھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے، ساتھ میں یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. کتنا بوجھ ہے جو ہم لے کے جا رہے ہیں. بالکل وہ حدیث ہمارے اوپر صادق آتی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے معراج جسمانی یا منامی میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو لکڑیوں کا گٹھر باندھ کر کے اٹھانا چاہ رہا ہے تاکہ بستی میں لے جا کے بیچے. تو وہ اتنا بھاری ہے کہ اٹھا نہیں پا رہا ہے. کوشش کیا، اٹھا کے دیکھا، نہیں اٹھا تو پٹک دیا اور 2-4 لکڑیاں کم کرنے کے بجائے 2-4 لکڑیاں اور لا کے اس میں ٹھونس دیا. اب پھر اس کو اٹھا کے دیکھا تو اب تو ظاہر ہے پہلے بھی نہیں اٹھا سکا تھا، اب کیا اٹھائے گا. پھر پٹک دیا اور 2-4 لکڑیاں لا کے اس میں ٹھوس رہا ہے. یہی کرتا جا رہا ہے بس. حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے، یہ حماقت، یہ کیا حماقت ہو رہی ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو موجودہ گناہوں کا بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتے،
اور آئے دن گناہ بڑھا رہے ہیں، اس میں اور بڑھا رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں، بس یہی کرتے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ جب مر جائیں گے تو برزخ میں قیامت تک ان کو یہی کرتے رہنا ہے کہ گٹھر اٹھاؤ نہیں اٹھتا اور دو چار ٹھونسو، پھر اٹھا کے دیکھو نہیں اٹھتا اور دو چار ٹھونسو، یہی کرنا ہے جب تک کہ قیامت نہ ہو جائے، حساب کتاب کی گھڑی نہ آ جائے، یہی ہوتے رہنا ہے برزخ میں۔ کیا ہم لوگ یہی کریں گے مرنے کے بعد؟ اور اگر مرنے کے بعد یہ بوجھ نہیں ڈھونا چاہتے تو زندگی میں گناہوں کا بوجھ کم کرو، گناہوں کا بوجھ ختم کرو۔ کیوں ہم اپنے گناہ بڑھاتے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم حقوق العباد میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں؟ آج کل 2 آدمیوں کا حق ہمارے ذمہ تھا، آج ہم نے 1-2 کا اور بڑھا لیا اپنے ذمہ حق، ایوں بڑھاتے چلے جا رہے، بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا ہوگا قیامت میں؟ حضرت علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون من المفلس، جانتے ہو محتاج، قلاش، مفلس کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ من لا دینار لہ ولا درہم، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، محتاج ہے، غریب ہے، پریشان حال آدمی ہے۔ فرمایا یہ مفلس نہیں، یہ مفلسی تو نبھ جائے گی، گزر جائے گی، یہ مفلسی کی بات نہیں ہے۔ حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیروں اعمال صالحہ لے کر اللہ کے پاس پہنچا، لیکن لوگوں کے حقوق بھی ساتھ میں لے کے آیا۔ ضرب ھذا وشتم ھذا واکل مال ھذا، اس کو مارا تھا، اس کو گالی دی تھی، اس کا مال کھا گیا تھا، اس کو تکلیف پہنچائی تھی، اس کی غیبت کی تھی، اس کو بے آبرو کیا تھا، یہ سارے حقوق بھی ساتھ میں لے کے آیا۔ اب وہ جو اعمال صالحہ ہیں بہت سارے، کچھ اس کو دیے گئے، کچھ اس کو دیے گئے، کچھ اس کو دیے گئے راضی کرانے کے واسطے، اور وہ اعمال صالحہ لے کے ایک ایک ہٹتا رہا، اور اس کے بعد جب دیکھا تو اپنے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ جب اپنی بخشش کو کچھ نہیں بچا، لیکن اہل حقوق باقی ہیں، اہل حقوق باقی ہیں، جو نیکیاں تھیں سب بانٹنے میں چلی گئیں، اہل حقوق باقی ہیں۔ کیا کیا جائے؟ ان کے گناہ اس کے اعمال نامے میں ڈالو، ایسے بدلہ چکا دو، چلو ان کے گناہ کم کر کے اس کے اعمال نامے میں لو۔ اب اپنے اعمال نامے میں صرف اپنے گناہ بچے ہوئے تھے، دوسروں کے گناہ بھی اپنے اعمال نامے میں بڑھا دو۔ اس کے بعد کیا حشر ہوگا بھائی؟ اس کے بعد تو حشر یہ ہوگا کہ سیدھے سے جہنم میں جاؤ، یہ حشر ہو جائے گا۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے ہر بات ہمیں بتا دی ہے، ہمارے نبی نے ہر خسارے نقصان سے بچنے کا رستہ سکھا دیا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے سب سامنے رکھ دیا ہے۔ بالکل حضور علیہ السلام نے آخرت کا منظر، برزخ کا منظر سامنے رکھ دیا ہے کہ ہمیں اس کے سمجھنے کو بہت زیادہ عقل کی بھی ضرورت نہیں، صاف ستھری ہر بات رکھ دی گئی۔ لیکن سب نقصانات کا بنیادی سبب غفلت اور بے فکری۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں معلومات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ یہ جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں کس کو نہیں معلوم ہے؟ یہاں آئی ہوئی ہماری بہنوں بچیوں میں کس کو نہیں معلوم ہے؟ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، عمریں گزر رہی ہماری سنتے سنتے سنتے، بیانوں میں، وعظوں میں، کتابوں میں پڑھ کے، جان کر۔ سب جو ہمارے علماء ہیں وہ تو ایک ایک حدیث باقاعدہ اساتذہ سے پڑھ کر سب جانتے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، سب باتیں ہمیں معلوم ہیں، پھر بھی ہم سابقن بالخیرات کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ اگر اس کا سوال کسی عقل مند سے کیا جائے گا، یا ہم یہی سوال قرآن پر رکھیں گے، یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سامنے رکھیں گے، تو ہمیں جواب ملے گا غفلت، بے حسی اور بے فکری۔ یہ بے حسی، احساس نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، احساس نہیں ہے کہ موت آنے والی ہے، احساس نہیں ہے کہ ہمارے اعمال دوسروں کو دیے جانے والے ہیں۔ اگر ہم حقوق العباد کی پرواہ نہیں کریں گے تو ہماری کمائی دوسرے کو جانے والی ہے، اور دوسرے کی بری کمائی ہمارے حصے میں آنے والی ہے۔ اگر اس کا احساس ہوتا اور بندہ نبی کی، قرآن کی تعلیمات سے غافل نہ ہوتا
تو فکر پیدا ہو جاتی، اور جو بندہ متفکر ہوتا ہے وہ بندہ نقصان نہیں اٹھاتا، قبل از وقت تیاری کر لیتا ہے۔ متفکر بندہ قبل از وقت تیاری کر لیتا ہے۔ فکر کیسے پیدا ہوگی؟ جب غفلت دور ہوگی، جب احساس جاگے گا۔ آج ہمارا دل حساس نہیں رہا، ہماری تکلیفوں کا، دنیا کی تکلیفوں کا احساس اتنا ہے کہ خواہ مخواہ جلا جا رہا ہے، گلا جا رہا ہے، لیکن آخرت کا کوئی احساس نہیں، موت کے بعد کے مسائل کا کوئی احساس نہیں ہے، تو پھر کیسے کام چلے گا؟ تو احساس کیسے پیدا ہوگا؟ جو لوگ اہل فکر ہیں، جو لوگ اہل ذکر ہیں، جو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ایسے بندوں کو ڈھونڈو اور ایسے بندوں کی صحبت اختیار کرو۔ عورتیں کیا کریں؟ عورتیں بھی اگر اپنی جماعت میں، اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں کسی خاتون کو صالحہ قانتہ دیکھیں، اپنے سے زیادہ نیک کاموں میں آگے بڑھنے والی دیکھیں، اسی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں۔ غیبتیں کرنے کو نہیں، خاندان کے شکوے شکایتیں کرنے کو نہیں، بلکہ یہ سیکھنے کو کہ ہماری یہ بہن جو ہے وہ زیادہ قرآن پڑھتی ہے، ہم اس سے قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے۔ یہ بہن ہماری ذکر اللہ کی عادی ہے، ہم اس سے ذکر کرنا سیکھ لیں گے، اس کے لیے۔ ورنہ پھر حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، عورتوں کی اصلاح و تربیت کے لیے اس سے آسان اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ انہیں نافع کتابیں لا کر دو اور پڑھتے رہنے کے لیے کہو۔ وہ پڑھتی رہیں گی۔ عام طور سے گھر کے آدمی کو گھر میں کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی، اس لیے اہل اللہ کی کتابیں لا کے دے دو۔ جو کمی محسوس کرتے ہیں ہم اپنے گھر والوں کی زندگی میں، بہو بیٹیوں، بیوی، اور جو گھر میں ہماری مستورات ہیں، ان میں جو ہم کمی محسوس کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمی ختم ہو جاتی اور اس کی جگہ پر ان کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جاتی، اگر ہم ان کمیوں کو محسوس کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کے خواہش مند ہیں تو اسی کے مناسب کتابیں لا کر ان کو دیجیے اور ان کو مطالعہ کر لینے کے لیے بولیے۔ وہ خود ہی پڑھ لیں، وہ خود ہی پڑھ لیں گی تو خود ہی ان کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہ کیا، یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ بات اچھی ہے، یہ چھوڑ دینا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، ان کی سمجھ میں آئے گا۔ ان کو لا کر دو۔ لیکن آج مشکل یہ ہے کہ پڑھی لکھی عورتیں ہوں یا ان پڑھ، اردو میں پڑھنا نہیں جانتی۔ جو پڑھی لکھی عورتیں ہیں وہ لوگ بھی اردو نہیں جانتے، پڑھے لکھے ہیں، تیلگو میڈیم ہے تیلگو پڑھنا جانتے ہیں، انگریزی میڈیم ہے انگریزی پڑھنا جانتے ہیں، اردو پڑھنا نہیں جانتے۔ اور جو ان پڑھ ہیں وہ تو ان پڑھ ہی ہیں، انہیں کوئی سی زبان بھی پڑھنا نہیں آتا۔ تو اب کیا ہوگا اس مسئلے کا حل؟ پہلے میں اگرچہ کہ بیٹیاں اسکولوں کو نہیں بھیجی جاتی تھیں، لیکن گھروں میں اتنی پڑھی لکھی ہوتی تھی کہ کتابیں مطالعہ کر سکتی تھی، کہیں نہیں جا کے پڑھا انہوں نے، گھر میں ہی اتنی تعلیم ہوتی تھی پہلے زمانے میں۔ اب اتنا بھی نہیں کرتے کہ ماں باپ اپنے گھر کی بچیوں کو اردو زبان سکھا دیں، اسکول بھیجیں، اسکول جا رہے ہیں، وہاں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ وہاں پڑھایا جا رہا ہے۔ اپنے کام کی کوئی زبان ہے جس میں اپنا سارا لٹریچر ہے، وہ گھر میں کیوں نہیں پڑھا لیا جا سکتا بچوں کو؟ آسان زبان ہے، مادری زبان ہے، بولنا تو آتا ہی ہے، پڑھنا لکھنا سکھانا ہے بس خالی۔ اپنے بچوں کو گھروں میں ماں باپ سکھا سکتے ہیں لیکن نہیں سکھاتے۔ اگر سیکھے ہوتے ہمارے بچے اور ہماری بچیاں اور ہماری عورتیں، یہ سب سے آسان طریقہ تھا ان کی اصلاح کا کہ چھوٹے چھوٹے دینی رسائل لا کر ان کو دیے جاتے اور ان کو اس کے مطالعے کے لیے کہا جاتا۔ لیکن اکثریت کے گھروں میں اردو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، ان کو کیا کریں گے؟ دوسرے راستے سوچیے، کوئی شکل نکالیے کہ ان کے سامنے بھی بات آئے۔
اب صرف سننا جانتے ہیں، سن کر اردو زبان سمجھ لیتے ہیں، تو جب تک یہ باقی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گھروں میں اپنی بستی کے عالم دین کا بیان کرواؤ. ساری جہاں کو چھوڑو، اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر کی اصلاح و تربیت کے لیے کسی کو بلاؤ، اور بلا کر کے ان کے سامنے اخلاق کی باتیں، دین کی باتیں، صفات حسنہ کی باتیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی باتیں جو ہمارا دین ہے اور ہمارے نبی کی شریعت ہے، وہ ان کو تھوڑا 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 سناتے رہو. سنیں گی تو بہت فائدہ ہوگا. اب وہ جو جلسے ہوتے ہیں، مستورات کے جلسے، ہمارے علماء حضرات بھی ماشاءاللہ بعض دفعہ ایسے کام کرتے ہیں جن کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. تو پروگرام رکھتے ہیں مستورات کا، اور جیسے مردانے کو جمع کرتے ہیں ایسے عورتوں کو جمع کرتے ہیں، اپیلیں کر کر کے، اشتہارات دے دے کے جمع کرتے ہیں، کسی شادی خانے میں، کسی میدان میں، کسی پنڈال میں جمع کرتے ہیں. اب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ مولانا 500 کا انتظام کرے تھے، 1000 آ گئے، 1200 آ گئے. بڑھتی جا رہی عورتیں، کرسیاں منگاتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں، پھیلاتے جا رہے ہیں. آنے کا سلسلہ چل ہی رہا ہے، چل رہا ہے. یہ جو 1000 1200 500 200 300 عورتیں کہیں جمع ہوں گی تو وہ خود اتنا بولیں گی کہ آپ کے بولنے کا ان کو کوئی نفع نہیں ہوگا. ان سے پوچھو کہ آج مولانا نے کیا بات کہی، بھیجنے والا شوہر پوچھے کہ جلسے میں گئے تھے آپ، آج کیا بیان ہوا، تو ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. نہیں، بہت بڑے مولانا آئے تھے، کچھ بول رہے تھے، وہ کیا بول رہے تھے ان کو نہیں معلوم، اس لیے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، وہ خود بول رہی تھی. تو انہوں نے کیا سنا؟ اس کا کوئی خاص فائدہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتیں بڑی تعداد میں جمع کی جائیں اور ان عورتوں کو سننا ہی نہیں ہے، ان کو اپنا ہی وقت رہنا ہے. اب اتنے برسوں سے یہاں پر اجتماع ہوتا ہے اور بہت مستورات بھی نہیں بلائی جاتی. چند مستورات جو اپنی فکروں سے آ رہی ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. سے ان کے ساتھ میں کوئی نئے آتے ہیں تو باتوں میں مشغول رہتے ہیں، باتوں میں لگی رہتی ہیں. اجتماعات میں جا کر بہت سی عورتوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بچیاں تلاش کرتے رہتے ہیں. بس ان کو بیان سننے سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ یہاں پر اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں نبی کی بات ہو رہی ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، واقعہ یہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے سماج میں. اپنی غرض سے جا رہی ہیں، دین کے لیے نہیں جا رہی ہیں، اپنی دنیا کی ضرورت لے جا رہی ہے وہاں تک. ایسے حالات ہو گئے ہیں ہمارے. ایسے جلسوں کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ بس 10 20 25 30 عورتوں کو کسی گھر میں 2 4 5 اطراف کے گھروں کی جوڑا جائے. یہ تھوڑے ہوں گے تو ان کو کہنے سے یہ مان لیں گے اور خاموش ہو جائیں گے، اور پھر ان کو سنایا جائے اللہ کا دین، مختلف باتیں، موضوعات، مختلف موضوعات پر اللہ کا دین ان کو سنایا جائے. اس سے دین کا فائدہ ہوتا ہے، اس سے ان لوگوں کی اصلاح ہوگی. ہمارے حضرت استاذ محترم قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی لمبی عمر پائی ماشاءاللہ. 70 سال تک تو اشرف المدارس ہردوئی میں پڑھایا ہے، ایک ہی جگہ ایک ہی مدرسے میں 70 سال تک پڑھایا ہے. اور کم از کم 20 22 سال کی عمر میں اس زمانے میں فارغ ہو جاتے تھے تو پڑھانا شروع کیا ہوگا، اور پھر آخر میں 1 آدھ برس فریش رہے، بیمار رہے. بہرحال لمبی عمر پائی. جہاں بھی جاتے تھے اپنے تعلق والوں سے، مریدین سے، شاگردوں سے، ملنے آنے والوں سے جو 1 سے 4 مرتبہ ملتا، عقیدت کا اظہار کرتا، تو اس کو فرماتے تھے کہ تم یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہو مجھ سے کہ گھر چل کے کتاب سنائیے، کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ کبھی تو پرانے لوگوں پر ناراض ہو جاتے تھے. حضرت اگر موقع ہے تو ہمارے گھر میں
آج کھانا کھا لیجئے، عشائیہ کا موقع دیجئے، ظہرانے کا موقع دیجئے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی یہ کیا اہم بات ہے، یہ کیوں نہیں کہا تم نے کہ میرے گھر میں کتاب سنا دیجئے؟ بس جسمانی غذا کی فکر ہے، روحانی غذا کی کوئی فکر نہیں۔ تو کبھی اپنے قریبی لوگوں پر ناراض ہو جاتی تھی، اور کوئی درخواست کرتا کہ میرے گھر میں کتاب سنا دیجئے تو بہت خوش ہوتے تھے اور قبول کر لیتے تھے اور جاتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ کتاب سنانے آؤں گا اور کتاب سناؤں گا، بس کھانا وانا تو کیا، چائے پانی بھی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتاتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر چائے پانی بھی ہوگا تو پھر تمہارے محلے کی عورتیں سن لیں گی، تمہارے گھر کی عورتیں چائے بنانے میں رہ جائیں گی، اس لیے میں تمہارا نقصان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے چائے پانی کچھ نہیں، آنا ہے کتاب سنانا ہے اور چلے جانا ہے بس۔ میری تو یہ خوشی ہے، اگر تم کو یہ خوشی منظور ہے تو اس کی درخواست کرو۔ کھانا کھانے کی میری کیا، میں اتنا عمر کا ہو گیا ہوں، حضرت کھاتے بھی بہت کم تھے، تو فرمایا میں کھاتا ہی کیا ہوں، جو بھی غذا ہے اللہ نے جتنی اب طاقت دی ہے بس اتنا ہی ہضم کر سکتا ہوں، میرے لیے کھانے کو کیوں پوچھتے ہو، میرے لیے یہ پوچھو کہ میں کتاب سنا دوں۔ اور کتاب لے کے جاتے تھے اور کتاب کھول کے ایک آدھ کوئی واقعہ اس میں سے سناتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کھول دیتا تھا اور وہ بولنا شروع کرتے تھے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ، نصیحتیں بس، چھوٹی چھوٹی باتیں، گھر گھرستی کی باتیں، معاشرت کی باتیں، حسن معاشرت کی باتیں، بس یہی بتا دیتے تھے۔ تقریریں کیا کریں گے، تقریریں کرنے کے کیا کوئی عورتوں سے گفٹ لینے کا ہے یا کوئی تمغہ وصول کرنے کا ہے کہ بہترین تقریر کا انعام ملا؟ تقریریں کیا کرنا، با ان کی سمجھ کی باتیں بولو، ان کی نفع کی باتیں بولو۔ حضرت علیہ السلام مستورات میں جا کر ان کے نفع کی باتیں بولتے تھے، ان کو کام آنے والی باتیں بتاتے تھے، تو ان کی نفع کی باتیں بتانا ہے، جا کر کے سماجی ضروریات سے وابستہ واقف کرانا ہے ان کو۔ اچھے اخلاق والی زندگی، اچھی معاشرت، میاں بیوی کی زندگی کا خوشگوار ہونا کیسے ہوتا ہے، اور آپس کے تعلقات کیسے خوشگوار ہوتے ہیں، قطع رحمی کی کیا مذمت ہے اور صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے، غور کرو، جائزہ لو۔ عورتیں بیٹھ کر کے گھر میں کبھی سوچیں کہ جتنے میرے رشتہ دار ہیں، میکے کے رشتہ دار اور سسرالی رشتہ دار، کسی سے میں نے قطع تعلق تو نہیں کیا ہوا ہے، غور کرو، لکھو ان کے نام، اور پھر اس کے بعد ان سے رابطہ قائم کرو۔ اگر وہ کسی وجہ سے ہم سے دکھی ہیں تو معذرت کرو، معافی کراؤ، اور ان کا دل خوش کرو، انہیں ہدیہ تحفہ دو اور صلہ رحمی کو بحال کرو، کیونکہ اللہ کا قہر اترتا ہے، اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے ان گھرانوں پر جن گھرانوں میں ایک بھی آدمی قطع رحمی کرنے والا۔ مگر ہم یہ باتیں عورتوں تک پہنچائیں گے تب معلوم ہوگا، ہم یہ باتیں دین کی ان کے علم میں لائیں گے تب معلوم ہوگا۔ تو اس کا انتظام ہونا چاہیے، عورتوں کو خود اس کی فکر ہونی چاہیے۔ تو اپنی مستورات کے دین کی فکر کرو، اپنے بچوں کے دین کی فکر کرو، اور اپنے آپ کے دین کی فکر کرو۔ بس ہمارے جڑنے بیٹھنے، دور دراز سے سفر کر کے چھوٹے بڑے ضعیف بوڑھے لوگ آنے کا اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر ہمارا یہ پیسہ بھی رائے گاں ہو رہا ہے اور ہمارا یہ وقت بھی رائے گاں ہو رہا ہے۔ یہ مقصد پورا ہونا چاہیے کہ ہر مہینے کی حاضری کے بعد ہمارے دین میں اضافہ ہوا ہو، ہمارے دین میں اضافہ ہوا ہو، ہر مہینے کی حاضری کے بعد ہماری فکر آخرت بڑھ گئی ہو، اور ہم گناہوں کو کم کر رہے ہوں، یہ گناہوں کے اندر کمی بھی ہونے لگے ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ہمارا آنا جانا رسم نہیں بنے گا، ورنہ یہ بھی ایک فیشن بن کے رہ جائے گا۔ یہ حقیقت باقی رکھنا ہے تو جائزہ لیتے رہنا ہے، فکر کرتے رہنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے، چاہنے والے کو ہم شان کئی دیتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اگر ہم رہ روے منزل بن جائیں، اگر ہم سائل بن جائیں، ہمارا مولا تو ہر وقت ہمیں ہدایت دینے کو منتظر بیٹھا ہوا ہے۔ طلب تو ہماری طرف سے نہیں ہو رہی ہے،
غفلت تو ہماری طرف سے ہو رہی ہے، اور طلب بھی صادق ہونی چاہیے، طلب کاذب نہیں ہونی چاہیے۔ طلب کاذب یہ ہے کہ بولتے رہو خالی، کرو کچھ نہیں، اور طلب صادق یہ ہے کہ ہمت کر کے قدم بڑھاؤ، چلنا شروع کرو، یہ طلب صادق ہے۔ طلب صادق ہوگی تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی، اس کی طرف سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے کل کئی مستورات میں اجتماع تھا، چھوٹا سا مختصر سا اجتماع محلے کی گلی کے عورتوں کا، ایک مکتب ہے، اس مکتب میں بچے ہم پڑھتی ہیں، تو اس مکتب کی طرف سے ان کے پیرنٹس کو جمع کر کے گھر میں ماؤں کو بہنوں کو بلا کر کے ایک چھوٹا سا اجتماع رکھا گیا تھا، مختصر بیان تھا۔ مختصر بیان بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلب صادق ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے کرم سے مختصر وقت میں بھی قیمتی بات کہلاتی ہے۔ اس لیے میں نے وہاں کچھ باتیں مستورات سے کہی تھی، یہاں بھی مستورات بعضی سفر کر کے بھی آتی ہیں، بعض شہر سے بڑے اہتمام سے آتی ہیں، اس لیے وہ چند باتیں بتاتا ہوں۔ رمضان شریف قریب میں ہے، ابھی سے ان چیزوں پر جم جائیں گے تو انشاءاللہ رمضان اچھا گزرے گا ہمارا، اور رمضان کی ہم بھرپور قدر کریں۔ ایک بات میں نے یہ بتائی تھی کہ تمام عورتیں اور مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن بطور خاص عورتوں سے بات کی، اور یہاں بھی عورتوں سے کہہ رہا ہوں بطور خاص، اور مردوں کے بھی کام کی ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا، فرائض میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ 5 صلوات ان افترضہن اللہ، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں ہر مومن کے اوپر، مرد ہو یا عورت۔ روزانہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ وہ 5 نمازیں کون سی ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں۔ ہر ایک مومن کو پڑھنا ہے، اور اس میں کوئی سودا سمجھوتا نہیں ہے، کسی قسم کی غفلت نہیں ہے، قضا بھی نہیں کر سکتے، ٹائم کے اندر پڑھ لینا ہے۔ نمبر 2 اسی سے متعلق ہے، نمبر 1 سے واجب نماز کو ترک نہیں کرنا ہے۔ والوتر لا تترکہ فی کل لیلہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا وتر کسی رات ناغا نہیں ہونی چاہیے۔ 3 رکعتیں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہیں، یہ 3 رکعتیں وتر کی واجب ہیں، کبھی ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3 12 رکعتیں سنت مؤکدہ، انہی نمازوں سے ریلیٹڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا وَتُصَلِّيَ 12 رَكْعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، 12 رکعتیں 24 گھنٹے میں کبھی ناغا نہیں کرو، اس کو پابندی سے پڑھا کرو۔ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، اور 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں ہیں۔ یہ 12 رکعتیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تاکید فرمائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو اب نمبر 1 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، اور واجب الوتر کا اہتمام، اور 12 رکعتیں سنت مؤکدہ کا اہتمام، یہ 3 باتیں ملا کر نمبر 1 نمبر ہے۔ یہ جو عمل کرنا ہے، جس پر عمل ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، نہیں ہو رہا ہے تو عمل شروع کرو، اور چھوڑ پکڑ چل رہا ہے تو پابندی شروع کرو، اس کی پابندی ان چیزوں کی کرو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ روزانہ کچھ نفل میں حصہ لگانا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم ہے، اور عورتیں اپنی مجبوری کی وجہ سے، ذمہ داریوں کی وجہ سے، کاموں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے باقاعدہ وقت نکال کر بہت زیادہ ذکر نہیں کر سکتی۔
حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر رحم کھا کر ان کے لیے بہت آسان ذکر بتا دیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز کے لیے گئے تو غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی زوج محترمہ جن کی باری کا دن تھا، جب صبح کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو وہ مصلی پر بیٹھی اپنی نماز کی تیاری شروع کر چکی تھی، نماز پڑھ رہی تھی۔ حضرت علیہ السلام جب دوبارہ گھر میں تشریف لائے تو چاشت کا وقت ہو گیا تھا، گویا 3-4 گھنٹوں سے وہاں بیٹھی ہوئی اللہ کی عبادت کر رہی تھی، ذکر کر رہی تھی، تلاوت جو بھی کر رہی ہو، 3-4 گھنٹوں سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم فجر سے یہیں پر بیٹھی ہوئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تب سے ہی ذکر میں اور عبادت میں مشغول ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو ایک ایسا کلمہ بتا دیتا ہوں کہ اگر تم اس کو پڑھ لیا کرو تو جتنی دیر یہاں بیٹھ کر تم نے ذکر کیا ہے اس سے بھی زیادہ ثواب مل جائے گا، اس سے بھی زیادہ، یعنی فجر سے لے کے چاشت تک عبادت کرنے، 3-4 گھنٹے عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ضرور بتا دیجئے۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ یہ حضور علیہ السلام نے ان کو ایک کلمہ بتا دیا، ایک کلمہ ہے، اس میں سے سبحان اللہ وبحمدہ ہر کسی کو آتا ہے، ہر کسی کی زبان پہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ۔ اب صرف اس میں 2-3 جملے بڑھا دینا، عدد خلقہ، زینۃ عرشہ، رضا نفسہ، مداد کلماتہ، بس اتنا اور بڑھا دینا ہے۔ اگر اتنا بڑھا کر کے سبحان اللہ وبحمدہ کہیں گے تو صبح سے چاشت تک اللہ کے ذکر میں بیٹھنے سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ اب عورتوں کو کم سے کم یہ دعا یاد کر لینا چاہیے اور یہ ذکر پڑھ لینا چاہیے۔ آپ نہیں بیٹھ سکتی، صبح سے اتنی دیر تک عبادت کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتی۔ صبح کا وقت کام کاج کا ہے، بچوں کو تیار کرنے کا ہے، اسکول بھیجنے کا ہے، گھر میں شوہر کے لیے خدمت کرنے کا وقت ہے، ناشتہ بنانے کا وقت ہے۔ وہ تو ازواج مطہرات کا کام عبادت کرنا تھا، وہ عبادت میں مشغول رہتی تھی، ان کے گھروں میں اتنے جھمیلے نہیں تھے، لیکن آپ کے گھر میں تو بہت جھمیلے ہیں، آپ اتنا ٹائم نکالنا چاہیں تو نہیں نکال سکتے۔ اس لیے نبی کی اس مہربانی کی قدر کر لو اور پابندی کے ساتھ اس کو صبح، دوپہر، شام پڑھنے کا اہتمام کرو کہ اس کے جب موقع مل جائے 2, 4, 5 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ پڑھ لو، بس گھنٹوں گھنٹوں ذکر کرنے کا اجر و ثواب، عبادت کرنے کا اجر و ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی اتنا بھی نہ کرنا چاہے تو اب اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اتنا تو کر لو بھائی، عورتیں اپنی پابندی سے، بچیاں کریں، بڑے کریں، بزرگ خواتین کریں، سب کریں اس کو پابندی کے ساتھ اہتمام۔ یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بہت بھلائیاں مانگی ہیں اور بہت برائیوں سے پناہ چاہی ہے۔ وہ دعائیں سینکڑوں سے متجاوز ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں دیکھو کتنی دعائیں ہیں، الحزب الاعظم میں دیکھ لو، مناجات مقبول میں دیکھ لو، کتنی دعائیں ہیں، 7 دنوں میں بانٹ کے لکھی گئی ہیں، تو بھی اتنا ٹائم نہیں نکال کے اب آج کل بازار میں مختصر الحزب الاعظم، مختصر مناجات مقبول یہ آ رہے ہیں۔ یعنی وہ جو دعائیں پہلے پڑھ لیتے تھے مرد عورتیں گھروں کے اندر ایک منزل، وہ ایک منزل کو بھی مختصر کر کے چھاپا جا رہا ہے۔ تو کتنی دعائیں ہیں جو حضور علیہ السلام نے مانگی ہیں اللہ تبارک و تعالی شانہ سے، اس میں ایسی ایسی خوبیاں مانگی ہیں جن کا ہمیں دھیان بھی نہیں آتا، اور ایسی ایسی برائیوں سے پناہ مانگی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ لیکن حضور علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے ایسا علم دیا تھا اور سارے فتنے سامنے کر دیے تھے، اس لیے حضور علیہ السلام کی سینکڑوں دعائیں فتن سے پناہ مانگنے کے لیے، آفات و مصائب دنیا اور آخرت سے پناہ مانگنے کے لیے،
اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنے کے لیے سینکڑوں دعائیں حضور علیہ السلام نے کی ہیں۔ اب ہم تو کیا کرتے، صحابہ کرام بھی سوچتے تھے کہ یا اللہ جتنی دعائیں نبی مانگتے ہیں کہاں ہم مانگ پائیں گے، اتنی دعائیں ہم سے کہاں ہو سکیں گی۔ تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بے شمار دعائیں اللہ سے کرتے ہیں، اب نہ ہم سے یاد رکھا جائے اور نہ ہم اس کو پڑھ پائیں، تو آپ سے گزارش یہ ہے ایک ایسی جامع دعا مجھے سکھا دیجئے کہ میں وہ کر لوں تو جتنی آپ نے دعائیں مانگی ہیں بھلائیاں وہ بھی اس میں آ جائیں، اور جتنی چیزوں سے پناہ مانگی ہے وہ برائیوں سے پناہ بھی اس میں آ جائے، ایسی جامع دعا مجھے سکھا دیجئے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ لکھا ہے وہاں پر بڑی دعائیں دی ہیں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ہم کو بھی بڑی دعا دینا چاہیے کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمت کر کے حضور سے ایک ایسی نعمت ہمارے لیے مانگ لی کہ قیامت تک کے مسلمانوں کی، ضعفاء کی، کمزوروں کی، جو بہت زیادہ وقت نہیں دے سکتے دعاؤں کے لیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ لیا کرو، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض روایتوں میں انت المستعان وعلیک البلاغ بھی ہے۔ یہ چھوٹی دعا ہے، بہت بڑی نہیں ہے، ہر مسلمان یاد کر لے اس دعا کو، ہر بچے کو یاد کرا دو، ہر بچی کو، ہر بوڑھی عورت، ہر جوان عورت سب یاد کر لیں اس دعا کو، اور اس دعا کو یاد کر کے نمازیں تو 5 وقت پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد کم از کم ایک دفعہ یہ دعا مانگ لو۔ پھر دیکھیے روزانہ ہمیں ہمارے نبی کی مانگی ہوئی ساری دعائیں کرنے کا فائدہ حاصل ہو جائے، اس کا فائدہ، تمام بھلائیاں جو آپ نے مانگی گویا کہ ہم نے آج مانگ لی، اور تمام برائیاں جن سے آپ نے پناہ مانگی چاہے ہم جانتے بھی نہ ہوں، یہ دعا پڑھ کے ہم نے مانگ لی اللہ تعالیٰ سے۔ اب اتنا آسان کر کے نبی نے ہمیں دیا ہے اور اس کی بھی ہم قدر نہ کریں تو اس سے بڑی کیا بد نصیبی کی بات ہوتی۔ اس لیے اس کا اہتمام کرو، یہ دعا سب لوگ پڑھیں۔ آج ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، آج ہمیں اس دعا کی اور نبی کی دعاؤں میں پناہ لینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہو گئی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ دنیاوی مصائب بھی گھرے ہوئے ہیں، دنیاوی مصائب میں بھی گھرے ہوئے ہیں، اور دینی آزمائشیں بھی بے پناہ چوطرف سے ہمیں گھیری ہوئی ہیں۔ اب ایسے وقت نبی کی دعاؤں کے ہم محتاج ہیں۔ نبی کی دعائیں حصن حصین ہیں، مضبوط قلعہ ہیں۔ اس قلعے میں کیسے آئیں؟ تو اتنی دعائیں معلوم بھی نہیں ہیں، معلوم ہو جائیں تو یاد بھی نہیں کر سکتے، کتاب مل جائے تو دیکھ کے پڑھنے کا بھی اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ حضرت ابو امامہ کو جزائے خیر دے، اور ہمارے نبی پر اللہ اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے کہ انہوں نے امت پہ رحم فرمایا اور ان کو ایک بہت آسان راستہ عطا فرما دیا۔ تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کا اہتمام کرتے ہوئے اس دعا کو پابندی کے ساتھ 5 وقت 5 نمازوں کے بعد چاہے ایک دفعے سے ہی پڑھ لیا کریں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی تھوڑی تلاوت کرو، جس سے جتنا ہو سکے۔ ہم تو کچھ بھی مقرر کر کے نہیں دے رہے، جس سے جتنا ہو سکے، مرد حضرات بھی عورتیں بھی قرآن مجید ضرور پڑھیں، تھوڑا پڑھیں۔ 1 رکوع پڑھو روزانہ، 2 رکوع پڑھو، پاؤ پارا پڑھو، آدھا پارا پڑھو، 1 پارا پڑھو، زیادہ کی کوئی حد نہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ کم سے کم 1 صفحہ ہی پڑھ لو بھائی، 1 صفحہ کتنا وقت لگے گا، مگر پڑھو۔ یعنی کوئی دن ہمارا اعمال نامے میں ایسا نہ ہو جس میں ہم نے قرآن کی تلاوت نہ کی، ایسا کوئی دن نہ ہو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تدع قراءۃ القرآن علی کل حال، کسی حال میں بھی قرآن کی تلاوت ترک مت کرو۔ تو کسی حال میں بھی مت کرو، صحت مند ہو، بیمار ہو، یا پریشان حال ہو، ٹینشن ہو، پریشانیاں ہوں۔ ٹینشنوں کا تو حل ہی قرآن کی تلاوت ہے۔ حضرت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی
اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. ساری مصیبتوں کا حل قرآن کو بنا دیا حضور نے. لیکن وہی نہیں پڑھتے ہم، رونا روتے خالی، ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا. ارے بھائی سب کچھ ہو رہا ہے جو اللہ کی تقدیر میں ہے ہوتا ہی رہے گا، لیکن قرآن پڑھو. قرآن غموں کا مداوا ہے، قرآن بیماریوں کا علاج ہے، قرآن پریشانیوں کا حل ہے، قرآن دل کی بہار ہے. قرآن پڑھو. نہیں قرآن نہیں پڑھیں گے بس. ہم لوگوں کا تو حال ایسا ہو گیا، گھر میں پریشانیاں آئے تو وہ جو تھوڑی بہت عبادت کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیتے. اور صحابہ کے گھروں کا حال یہ تھا کہ پریشانی آتی تو عبادت میں اضافہ کر دیتے تھے، تھوڑی بہت کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی بہت پریشانی ہے، بہت پریشانیاں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. الٹا قصہ ہے ہم لوگوں کا. تو یہ چوتھا ہے. اور پھر پانچواں کام یہ ہے، وہ کام نہیں ہے، وہ نہیں کرنے کا کام ہے. یعنی وہ ہے گناہ. گناہ مت کرو بس ختم. ایک پرہیز ہے اور یہ 4 عمل ہیں، ہر گھر میں شروع ہو جائے گا. اور ایک پرہیز کر لو کہ گناہ نہیں کرو، چھوٹا کرو نہ بڑا کرو، کوئی گناہ مت کرو. ہر گناہ زنگیست بر مرآت دل، ہر گناہ سب میں قاتل ہے. ہر گناہ دل کے اوپر داغ ہے، دھبا ہے، اور ہوتے ہوتے دل سیاہ اندھیرا گھپ اندھیرا بن جاتا ہے. اس لیے گناہ مت کرو. اور گناہ نہیں کرنا تو سب سے آسان کام ہے، اس لیے کہ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. یہ دعا پڑھنا پڑے گا، یہ ذکر کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، سنتیں پڑھنی پڑیں گی، تلاوت کرنا پڑے گا. اس میں تو کچھ کرنا پڑتا ہے اور ٹائم بھی لگتا ہے. اور گناہ چھوڑنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ گناہ چھوڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے، ٹائم بھی نہیں لگتا. بس ارادہ کر لینا ہوتا ہے، نہیں بھائی مجھے نہیں کرنا ہے. کوئی موقع آ گیا غیبت کا، نہیں کرنا ہے، بس کچھ بھی نہیں. نہ مال لگا، جیسے مثل مشہور ہے، نہ ہینگ لگی نہ پھٹکری، کچھ بھی نہیں لگا اور کام بن گیا، اللہ راضی ہو گیا. ایک ایک گناہ سے بچنے پر اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. بچ کے دیکھو، وہ جو اللہ خوش ہوتا ہے اس خوشی کا اثر ہمارے قلب پہ پڑتا ہے اور ہمارا دل بھی خوش ہوتا ہے. کر کے تو دیکھو. تو گناہ چھوڑنا ہے. یہ چند باتیں میں نے بطور خاص بتائی کہ کم سے کم بھائی اتنا نصاب تو بنا ہی لو اپنا. 5 وقت کی نمازیں فرض اور واجب الوتر اور 12 رکعت سنت مؤکدہ، یہ چھوڑنا نہیں ہے، یہ کرنا ہی ہے سب کو پابندی کے ساتھ. اور نمبر 2، اللہ کا ذکر نہ ہو سکے کرو، اور اگر کرنے کا وقت نہیں ملتا، نہیں کر پاتے، یہ والا ذکر کر دو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے چاش تک بیٹھ کر ذکر کرنے سے زیادہ ثواب بتایا ہے. اس سے بھی بڑھ کر اس کی عادت ڈال لو. چند مرتبہ دن میں جب موقع ملے تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا کرو. اور پھر وہ دعا جو حضور علیہ السلام نے جامع الادعیہ بنا کر ہمیں دی ہے، ان کی تمام دعاؤں کا احاطہ کرتی ہے. اس دعا کو روزانہ کم از کم ہر نماز کے بعد 5 دفعے اس کا مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھ لیا کرو. اس کا مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھو تاکہ تمام دعاؤں کا ہمیں فائدہ حاصل ہو. اور چوتھی بات، قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کا پابندی سے بلا ناغہ کریں. اور 5ویں بات یہ ہے کہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیں، گناہوں کو چھوڑ دیں. اللہ تبارک و تعالی شانہ کو پھر دیکھو اپنے گھروں کے اندر کیسی خیر، کیسی برکت، محبتیں، پیار، آپس میں ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے سے شفقت، ساری صفتیں جس سے آج ہم محروم ہو کر ایک گھر کے اندر بھی چین سے نہیں رہتے، وہ سارے سکون اور سارے چین جمع ہو جائیں گے اپنے گھر کے اندر. اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی غفلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اپنی خاص عنایت، رحمت اور اپنی مدد شامل حال فرمائے. بس اس وقت بھی بس یہی دعا سب لوگ کر لیں جو جامع الادعیہ ہے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.